بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے علماء کونسل پاکستان کے چیئرمین علامہ طاہر محمود اشرفی اور دیگر کے خلاف دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طاہر اشرفی کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تاہم جلد ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ FIA کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق حافظ محمود اشرفی نے غیر ملکی NGO سے 2,25,08,360 روپے وصول کیے۔ FIR میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی NGO نارویجن چرچ ایڈ سے رقم وصول کی، جس کی وزارت خارجہ امور، اکنامکس افیئر ڈویژن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رجسٹریشن نہیں تھی۔ علاوہ ازیں FIA نے دعویٰ کیا ہے کہ طاہر اشرفی نے جرمنی سے 43,44,516 روپے بذریعہ اکاؤنٹ نمبر 34210100439600 سے وصول کیے تھے۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ طاہر اشرفی نے خود کو علم و امن فاؤنڈیشن کا سربراہ قرار دے کر جرمن ایمبیسی سے بھی رقم حاصل کی ہے۔ FIR کے مطابق مولوی طاہر اشرفی نے غیر ملکی اور غیر رجسٹرڈ NGO سے مشکوک بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ حاصل کی اور اس حاصل کی گئی رقم کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مولوی طاہر اشرفی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت میں بھی وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ FIA دہشت گردی ونگ نے مولوی طاہر اشرفی اور دیگر کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 471، 468، 420، 109 اور ATA 1997 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ طاہر اشرفی اور دیگر کے خلاف تحقیقات کے دوران مذکورہ الزامات درست ثابت ہوئے ہیں اور متعلقہ حکام کی منظوری کے بعد ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں تحقیقاتی ادارے نے حکومتی اور نجی اداروں سے مزید گرفتاریوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ واضح رہے کہ سال 2017 کی ایک دستاویز کے مطابق پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے ایک امریکی NGO سے $90,000 اور جرمن سفارت خانے سے 43 لاکھ روپے وصول کیے تھے، جس کی دستاویزات منظر عام پر بھی آ چکی ہیں، جبکہ طاہر اشرفی نے اس وقت بھی اس کی تردید کر دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے دہشت گردی کے رجحانات کے خاتمے کی مد میں امریکی NGO ICRD سے $90,000 لیے تھے۔ امریکی NGO سے جو رقم وصول کی گئی وہ پاکستانی کرنسی میں آج کے حساب سے تقریباً 94 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ علاوہ ازیں طاہر اشرفی نے مبینہ طور پر سوشل میڈیا اور دینی مدارس میں دہشت گردی کے رجحانات کی مانیٹرنگ کے لیے جرمن سفارت خانے سے بھی رقم وصول کی تھی۔ کیولری گراؤنڈ کے نجی بینک اکاؤنٹ میں ان کے لیے 43,44,000 روپے کی فنڈنگ جمع کرائی گئی تھی۔ مولوی طاہر اشرفی سے جب اس سلسلے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو طاہر اشرفی نے کہا کہ میں نے پاکستان اور اسلام دشمنی کا کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے۔ میری زندگی کی جد و جہد اسلام اور پاکستان کے لیے ہے۔ اگر دہشت گردی کے خلاف بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ بہت ہی شرمناک حقائق ہیں ایک ایسے شخص کے متعلق جو مذہب کا نام لیوا ہے۔ علماء کے نام پر یہ بے شرم شخص ایک دھبا ہے۔ اس مولوی کو بہت دفعہ نشے میں دھت پایا گیا ہے۔ اس کی شراب کے نشے میں کئی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا چیمپئن مذہب کا نام لے کر پاکستانی عوام کو محض بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی جلد گرفتاری متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور پردہ نشین مولوی بھی ہیں جن کا نام بہت جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان ضمیر فروش مذہب فروش شرابی علماء سے پاکستان کو نجات کب حاصل ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے امریکی وفد کو یقین دلایا تھا کہ حکومت FATF کے ایکشن پلان کی تکمیل کے لیے تمام ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔
مشیر برائے خزانہ نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اس پر آج امریکہ کی جانب سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کل عدم تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف مزید ٹھوس اور اطمینان بخش اقدامات کرے تاکہ زیادہ ممالک اس فہرست سے نکلنے کے لیے اس کی حمایت کر سکیں۔